بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ ٹائم ہم مختلف مکاتب فکر کے حوالے سے دیکھ رہے تھے کلینیکل سائیکالوجی کے اندر۔ میں نے آپ کو صرف ایک مکتبہ فکر بتایا تھا جو سیگمنڈ فرائیڈ کا کنسیپٹ جو تھا، جو سائیکو ڈائنمکس تھا۔ اس میں میں نے آپ کو 5 مختلف فیکٹرز بتائے تھے جو سائیکو ڈائنمک اسکول آف تھاٹ کے مطابق کازز آف ایب نارمیلٹیز بنتے ہیں۔ انہوں نے فرائیڈ نے 2 جو ہے وہ طریقہ کار انٹروڈیوس کرائے تھے ٹریٹمنٹ کے۔ ایک فری ایسوسیشن تھا، آزاد تلازم کا طریقہ، اور دوسرا ڈریم انٹرپریٹیشن تھا، خوابوں کی تعبیر کا طریقہ۔ ان دونوں طریقوں سے فرائیڈ کے بقول ہم کسی بھی انسان کے لاشعور کے اندر دبی ہوئی خواہشات یا اس کی انکمپلیٹ ڈیزائرز جو ہیں ان کے متعلق ہم آگاہ ہو جاتے ہیں، اور اس آگاہی کے بعد ہم بہتر طور پر اس کی پرسنالٹی کا تجزیہ کرتے ہیں اور ان وجوہات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں جو اس کے اندر غیر طبعی کردار کا سبب بن رہی ہوتی ہیں۔ آج ہم نے جس نقطہ نظر کو دیکھنا ہے، جس مکتبہ فکر کی بات کرنی ہے، وہ انسانیت پسند مکتبہ فکر ہے، ہیومنسٹک پرسپیکٹیو ہے۔ اس کا جو سب سے اہم نقطہ ہے وہ انسانیت کا احترام ہے۔ یعنی انہوں نے انسان کے احترام، عزت اور وقار کو بغیر کسی کنڈیشن کے، بغیر کسی شرط کے بہت اہم جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ اس میں شرط سے مراد یہ ہے کہ نہ ہم اس میں کسی بھی انسان کی عمر کا جو ہے وہ تقاضا دیکھ رہے ہیں، نہ ہم اس میں کسی کے جینڈر کی بات کر رہے ہیں کہ وہ میل ہے یا فیمیل ہے، وہ بچہ ہے، بوڑھا ہے، جو بھی ہے۔ یہاں پر انسانیت، انسان کے وقار کی بات ہو رہی ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ قابل عزت اور احترام ہے، اور ہر انسان جو ہے وہ مختلف صلاحیتوں کا مالک ہے۔ ہر انسان کو اس کی مثبت صلاحیتوں کی طرف گائیڈ لائن دینا جو ہے وہ ضروری ہے، تاکہ وہ اپنے اندر جو خامیاں ہیں ان پر قابو پا سکے، یا ان خامیوں کی وجہ سے اپنی پرسنالٹی کے اندر مزید خرابی جو ہے وہ نہ پیدا کر سکے۔ چونکہ انسان اگر اپنی خرابیوں پر زیادہ کنسنٹریٹ کرنا شروع کر دے تو وہ مختلف قسم کے مسائل، ناکامیوں اور مایوسیوں کا شکار ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے فرد کی قابلیتیں اور صلاحیتیں زنگ پکڑ جاتی ہیں، اور فرد اپنے آپ کو مختلف نفسیاتی مسائل میں گھیر لیتا ہے، جس کے بعد وہ اپنے آپ کو ان مسائل سے آزاد نہیں کر سکتا۔ اس مکتبہ فکر کا بانی کارل راجرز جو ہے، اس نے انسان کو پیدائشی طور پر نیک قرار دیا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ انسان اگر اپنی ذات کی نشو و نما بہتر طور پر کر لے تو وہ اپنی زندگی میں کامیاب ہو سکتا ہے، اپنی قدرتی صلاحیتوں کو بہتر طور پر استعمال کرنے کے بعد۔ کیونکہ ہر انسان جو ہے اس کو اللہ پاک کی ذات نے کسی نہ کسی ٹریٹ یا کوالٹی سے نوازا ہے، اور اگر وہ اپنی اس ٹریٹ یا کوالٹی کو جو گاڈ گفٹڈ کوالٹی اس کی پرسنالٹی میں موجود ہے اس کو ریئلائز کر لیتا ہے، اپنے اس پوٹینشیل کو پراپرلی یوز کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ اپنے لیے ایسے تمام شعبے سلیکٹ کر سکتا ہے لائف میں جن میں کام کرنے کے بعد وہ بے انتہا سیٹسفیکشن جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے۔ بنیادی طور پر پہلا کنسیپٹ جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ آتا ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ فطرتاً نیک پیدا ہوا ہے، اور اس کی مثبت صلاحیتوں پر زور دینے سے یا ان کو بہتر طور پر اجاگر کرنے میں مدد دینے سے ہم فرد کو نارمل زندگی کی طرف لے کے جا سکتے ہیں، اور وہ نارمل زندگی اچھی طرح سے بسر کر سکتا ہے۔ اس کے بعد کارل راجرز نے ایک اور نظریہ دیا تھا۔ اس نے انسانی ذات کو بنیادی طور پر 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ اس نے کہا تھا ایک انسان کی جو ہے وہ حقیقی ذات ہوتی ہے اور ایک مثالی ذات ہوتی ہے، یعنی اس نے ایک ریئل سیلف اور آئیڈیل سیلف کا کنسیپٹ جو ہے وہ دیا تھا۔ ریئل سیلف کیا ہوتا ہے کہ وٹ ایور دا پرسن از ناؤ ڈوئنگ ان ہز لائف اور ہر لائف، کوئی آدمی اس وقت موجودہ زندگی میں جو کچھ کر رہا ہے وہ اس کا ریئل سیلف ہوتا ہے، یعنی موجودہ حالات میں، معاشرے میں وہ کس طرح سے رہ رہا ہے، اس کو کون کون سی رسپانسبلٹیز دی گئی ہیں، یہ ریئل سیلف ہے۔ مثالی ذات وہ چیز ہوتی ہے جس میں فرد اس چیز کا انالیسس کرتا ہے کہ واٹ ہی وانٹس ٹو بی، اس کو کیا ہونا چاہیے تھا، وہ زندگی میں کس مقام پر ہے، اور اپنی جو ٹریٹس ہیں، جو کوالٹیز ہیں، یا اس کی جو اچیومنٹس ہیں ان کو کس حد تک وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوا ہے، یعنی ٹارگٹس کو کس حد تک اس نے حاصل کر لیا ہے۔ اگر اس کی ریئل سیلف اور آئیڈیل سیلف کے درمیان بہت زیادہ فرق ہوگا اور مطابقت نہیں ہوگی تو انسان مختلف قسم کے نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جائے گا۔ اب راجرز کے بقول انسان جتنا ریئل اور آئیڈیل سیلف کو ایک دوسرے کے قریب پائے گا یا ان کو ایک دوسرے کے قریب رکھے گا تو اس کے نتیجے میں
وہ عرفان ذات کی طرف چلا جائے گا، یعنی وہ اپنی ذات کے متعلق آگاہی حاصل کر لے گا، اور یہ ذات کے متعلق جو اس کو آگاہی حاصل ہوگی اس کی وجہ سے وہ غیر مشروط مثبت تکریم جو ہے اس کی طرف وہ چلا جائے گا، یعنی ہر صورت میں وہ اپنے آپ کو معاشرے کے اندر ایک رسپیکٹیبل سٹیزن کے طور پر انٹروڈیوس جو ہے وہ کرا سکے گا، اور یہی نارمیسی کا کرائیٹیریا ہے بقول کارل راجرز کے۔ اس نے سب سے امپورٹنٹ چیز جو طے کی تھی وہ ریئل اور آئیڈیل سیلف کے درمیان مطابقت کی بات کی تھی۔ مثال کے طور پر اگر ایک شخص جو ہے وہ اپنے لیے آئیڈیل ایک یہ تصور کرتا ہے کہ وہ ہی وانٹس ٹو بی اے ڈاکٹر، وہ ایک ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، لیکن اگر وہ ڈاکٹر نہیں بنتا، اس کے علاوہ وہ ایک کیمسٹ بن جاتا ہے، ایک میڈیسن کی دکان جو ہے وہ کھول لیتا ہے، تو وہ اپنے آئیڈیل سیلف کے قریب چلا گیا، یعنی ریئلٹی میں اس نے اسی شعبے کو چنا ہے جس کا تعلق جو ہے وہ میڈیسن سے ہے یا میڈیکل سے ہے، یعنی ادویات وغیرہ کا شعبہ ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر ایک شخص جو ہے وہ پالیٹکس میں آنا چاہتا ہے، یا وہ یونیورسٹی کے لیول پہ ٹیچ کرنا چاہتا ہے، پروفیسر بننا چاہتا ہے، یہ اس کا آئیڈیل سیلف ہے، لیکن ریئل سیلف کے اندر اگر اس کو دیکھا جائے تو وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے اندر ایک کلرک کے طور پر کام کر رہا ہے، تو اس کے ریئل اور آئیڈیل سیلف میں بہت فرق ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر بہت سی پرابلمس پیدا ہو جائیں گی نفسیاتی طور پر، جو اس کی پرسنالٹی کو ڈیمیج کر دیں گی۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ انسان فطرتاً نیک پیدا ہوا ہے، اس کی مثبت صلاحیتوں کو اجاگر کرنا ضروری ہے۔ دوسری چیز جو اس نے بتائی ہے وہ ریئل اور آئیڈیل سیلف کے درمیان مطابقت کا ہونا ضروری ہے۔ تیسری چیز راجرز کے بقول انکنڈیشن پازیٹیو ریگارڈ کی بات ہے کہ غیر مشروط مثبت تکریم ہر انسان کی عزت جو ہے وہ بغیر کسی شرط کے جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور چوتھی چیز جو اس نے بتائی ہے وہ ایمپیتھی یا ہم گدازی ہے، کہ کوئی بھی سائیکالوجسٹ کلینیکلی کسی بھی پیشنٹ کو اس وقت تک صحیح طور پر اس کا انالیسس نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اپنے آپ کو اس پیشنٹ کی جگہ پر نہیں رکھتا، یعنی پیشنٹ کے، کلائنٹ کے اور تھراپسٹ کے درمیان جو تعلق بنتا ہے اس میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہم گدازی ہوتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ مریض اس چیز کا انالیسس کرنے میں کامیاب ہوتا ہے، یا مریض اس چیز کو اسیس کرنے میں کامیاب ہوتا ہے کہ یہ تھراپسٹ یا سائیکالوجسٹ جو ہے یہ بہتر طور پر میری بات کو سمجھ رہا ہے، چونکہ یہ بالکل اس انداز میں فیل کر رہا ہے، اس انداز میں ریئیکٹ کر رہا ہے جس انداز میں اپنے مسئلے کو فیل کر رہا ہوں۔ تو جب یہ ریلیشننگ قائم ہوتی ہے تو یہ ایک مثبت جو ہے وہ پازیٹیو ریلیشننگ قائم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے کلائنٹ جو ہوتا ہے وہ تھراپسٹ کے اوپر ٹرسٹ کرنا شروع کرتا ہے اور اس کے بتائے ہوئے طریقوں یا ہدایات کے مطابق کام کرنا شروع کرتا ہے۔ لیکن عام طور پر اس کنسیپٹ کے اندر راجرز یہ کہتا ہے کہ ہمیں انسان کو ڈائریکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے ہدایات دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے جی اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہر انسان کے اندر صلاحیتیں موجود ہیں، اسے خود سے ریئلائز کرنا چاہیے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو کس طرح سے استعمال کرے گا اور کس طرح سے اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش جو ہے وہ کرے گا۔ اس میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ آتی ہے کانفیڈنس کو ڈیولپ کرنا، یعنی ایک فرد کو یہ ریئلائز کرانا کہ وہ جہاں اپنے اندر خامیاں محسوس کر رہا ہے وہاں خدا کی ذات نے اسے بے انتہا خوبیاں بھی عطا کی ہیں۔ اگر وہ اپنی ذات کے اندر خوبیوں کا بہتر طور پر انالیسس یا تجزیہ کر لے اور ان خوبیوں کے استعمال کے متعلق آگاہ ہو جائے تو وہ ایک کمفرٹیبل، ایک نارمل زندگی جو ہے وہ بسر کر سکتا ہے، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہوگا جب انسان اپنی ذات کی آگاہی حاصل کر لے گا۔ اسی لیے راجرز نے جو ہے وہ انسان کی سیلف ایکچولائزیشن کو بھی بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ ہمارے پاس دوسرا نام جو آتا ہے اسی مکتبہ فکر کے اندر وہ ابراہم میسلو کا آتا ہے، جس نے انسانیت پسند مکتبہ فکر کے اندر اپنا نظریہ جو ہے وہ ذات کے عرفان کے حوالے سے، سیلف ایکچولائزیشن کے حوالے سے اس نے ایکسپلین کیا تھا، اور اس نے کہا تھا یہ ایک ایسی موٹیویشنل فورس ہے، یہ ایک ایسی تحریکی قوت ہے جو فرد کو اس کے مقصد کی طرف لے کر جاتی ہے، جہاں پر وہ بہتر انداز میں اپنے آپ کو معاشرے میں پریزنٹ کر سکتا ہے، اپنے پرابلمس کو سالو کر سکتا ہے، چاہے وہ پرابلمس اس کے سماجی نوعیت کے ہیں، نفسیاتی نوعیت کے ہیں، یا اس کے جو ہے وہ معاشرتی نوعیت کے ہیں۔ یہ تمام مسائل کو وہ واضح طور پر حل جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ تو یہ انسانیت پسند مکتبہ فکر جو ہے اس نے انسان کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے، اس کے تصور ذات کے
کانسیپٹ کو زیادہ بہتر طور پر ایلیبوریٹ کیا ہے اور شخصیت کو مضبوط بنانے کے لیے مثبت جو صلاحیتیں ہیں ان پر زیادہ فوکس جو وہ کیا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ہم دیکھیں گے کہ کرداری اور وقوفی نقطہ نظر کیا ہے اور کس طرح سے یہ اپنا نقطہ نظر پیش کرتے ہیں کلینیکل سائیکالوجی کے حوالے سے، کن لوگوں کو یہ ایب نارمل تصور کرتے ہیں اور ان کی ٹریٹمنٹ کے لیے کس قسم کی تھراپیز کو ریکمینڈ جو ہے وہ کیا جاتا ہے. If there lies any problem regarding to the previous topics, you can talk to me, you can discuss with me. May God bless you.